إن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جامع ترمذی اور احادیث کی دیگر کتابوں سے صرف ایک حدیث مختصر ترجمے کے ساتھ آپ احباب کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ پوری جماعت کے ساتھ حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ کے بیٹوں اور ان کے بھائیوں اور ان کے دوستوں اور ان کو پوری جماعت سے تعزیت ان الفاظ میں کرتا ہوں جن الفاظ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ان للہ ما اخذ، جو اللہ نے لے لیا ہے وہ اسی کا تھا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو اللہ نے دے رکھا ہے ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ كُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر ایک اس دنیا سے جانے کے لیے آیا، اس کا ایک مقرر وقت ہے۔ آگے آپ فرماتے تھے فَلْتَصْبِرُوا وَلْتَحْتَسِبُوا، تم اس صدمے پر صبر کرو، اپنے رب سے صبر کے اجر کی امید رکھو۔ یہ تو تعزیت تھی۔ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ نصیحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موت، اپنی زندگیوں کو اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ زندگی صرف ایک دفعہ ملی ہے، یہ بار بار نہیں ملتی۔ آج اس زندگی کے لمحات کو، زندگی کے شب و روز کو غنیمت سمجھو، اللہ کی عبادت میں، نیکیوں کو جمع کرنے میں اس زندگی کے لمحات کو صرف کر دو۔ اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتی، اپنی زندگیوں کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ آج جو سال ہاں سال، کئی مہینے اور ہفتے اور دن اور گھنٹے ہم فضولیات میں برباد کر دیتے ہیں، اس کا احساس تو تب ہوگا جب ملک الموت پنجہ ڈال دے گا، اس وقت آنکھیں کھلے گی، کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ ایک لمحے کے لیے مجھے ڈیل دیتے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، ایک لمحے کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ 60 70 80 سال 90 سال کی زندگی میں تو نے کچھ نہ کیا، اب کیا کرنا چاہتا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیکیاں کرنا چاہتا ہوں، صدقات و خیرات دے کے میں اللہ کے ہاں ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کا جواب دوسرے مقام پہ دیا، أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟
وہ تو تم نے فضولیات میں تاش کھیلتے ہوئے وہ زندگی تو تم نے فیس بک پہ گھنٹوں برباد کر دی، سوشل میڈیا پہ بیٹھے بیٹھے برباد کر دی۔ اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ، میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ اس وقت کہے گا ربی لولا خرطنی، ایک لمحہ دے دے۔ اللہ کے بندو، زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے اعمال کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عظیم نعمت دی۔ حیاتہ کا قبل موتی کا، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ وَشَبَابَ کا قبل حرم، دوسری چیز آپ نے فرمایا او نوجوانوں، اللہ رب العزت نے تمہیں جوانیاں دی ہیں، قوت دی ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تم اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ گھنٹوں تم قرآن پڑھ سکتے ہو، تم گھنٹوں قیام کر سکتے ہو، تم نفلی روزے رکھ سکتے ہو۔ آج نوجوانوں تم اشراق پڑھ سکتے ہو، نوافل ادا کر سکتے ہو۔ آج اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ شباب کا قبل حرم، بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ کمر جھک جائے گی، مسجد میں آنے سے عاجز ہو جائے گا، تو اپنے ماتھے کو اس زمین پر ٹیکنے سے عاجز آ جائے گا، تیرے پاس قوت نہیں رہے گی، تیرے پاس طاقت نہیں رہے گی۔ اس وقت تو مسجد میں آئے گا تو کیا کرے گا؟ آج اللہ نے طاقت دی ہے، اپنی جوانی کو مت برباد کرو۔ چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں اور گندی کھیلوں اور گندی فلموں میں اپنی جوانیوں کو کیوں برباد کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی جوانیاں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزر جائیں۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی جوانیاں سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، رکوع میں گزرتی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں گزرتی ہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ یہ بھی نوجوان تھے۔ اللہ رب العزت نے جن کی جوانیوں کا تذکرہ ایسے کیا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم سوتے تھے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم بھی کم سوتے ہیں، 2 بجے سے 3 بجے 4 بجے سے پہلے ہم نہیں سوتے۔ ہاں وہ بھی کم سوتے تھے، تم بھی کم سوتے ہو، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی راتیں فیس بک یا فضولیات میں نہیں گزرتی تھی، ان نوجوانوں کی راتیں قیام سجدے رکوع میں گزرتی تھی۔ ہماری جوانیاں، ہماری راتیں برباد ہوتی۔ خوش نصیب اللہ کی قسم یہ نوجوان، ان کو کل قیامت کے دن جب سورج قریب ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سائبان نہیں ہوگا، کوئی جھونپڑی نہیں ہوگی، ایسی تو دور کی بات ہے، جسم پر پہننے کے لیے لباس نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی جوانیاں اللہ کی عبادت میں گزری تھی۔ اللہ فرمائیں گے شاب نشا فی عبادت اللہ، او فرشتو اس گروہ کو لے کر آؤ، اس جماعت کو لے کر آؤ جن کی جوانیاں میری عبادت میں گزری تھی۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دینا چاہتا ہوں۔ شبابہ کا قبل حرم، وصیحتہ کا قبل سقم۔ تیسری چیز اللہ نے آج صحت دی ہے، آج اللہ نے آپ کو تندرستی دے رکھی ہے، آج صحت سے اللہ نے مالا مال کر رکھا ہے، اور اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جانے، اس صحت اور تندرستی سے فائدہ اٹھا کر نیکیوں کو اکٹھا کر لے۔ کل 2 بندوں سے میری ملاقات ہوئی، یہ ٹینکی والی مسجد میں میں نے خطبہ پڑھایا، جمعے کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا، 4 سال پہلے میں نے اس کو دیکھا ہوا تھا، بھاری بھرکم تھا اور وہ دبلا پتلا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے 4 سال سے میرے گردے واش ہو رہے ہیں، 4 سال۔ اللہ کی قسم وہ رو پڑا،
اس نے کہا مولوی صاحب میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس زمین ہے، میرے پاس محلات ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن اللہ نے صحت تندرستی سے چھین لی۔ ایک بزرگ کے گھر کھانا تھا، وہ بزرگ کمرے سے باہر آیا، رو پڑا، آسے کے سہارے میں چلتا ہوا آیا، کہتا مولوی صاحب میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اتنی قوت دے دے میں مسجد میں 5 وقت پیدل چل کے جا سکوں، میرے بیٹے مجھے مسجد میں نہیں لے جاتے۔ وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، آج صحت اور تندرستی کی قدر کرو، جاؤ ہسپتالوں کا سروے کیا کرو، دیکھو تڑپ رہے ہیں لوگ۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، میں لمبا نہیں کرنا چاہتا اس بات کو، اس گفتگو کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، آج اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، آج تیرے پاس فارغ البالی ہے، آج تیرے پاس فرصت کے لمحات ہیں، ان کو غنیمت جان۔ مصروفیت کی آنے سے پہلے مت برباد کرو فیس بک پہ گھنٹوں کو۔ 5 منٹ مل جائیں آپ کو، بھلے 5 منٹ، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ کسی مصروفیت میں ہیں، 5 منٹ آپ کو فارغ مل جائے، اس کی قدر کریں، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک موقع پہ کہ کوئی آدمی پورا دن بسر کر کے اس وقت تک نہ سوئے جب تک احد پہاڑ کے برابر روز نیکیاں کٹھی نہیں کر لیتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کون کر سکتا ہے؟ فرمایا ہر ایک کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر اکبر من احد، سبحان اللہ اکبر من احد، ایک مرتبہ انسان اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ 5 منٹ تجھے ملے، تو نے موبائل پکڑ لیا، جماعت سے سلام پھرا ہے، ابھی ایک طرف سلام پھرتا ہے، فوراً جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، موبائل کو نکالتا ہے، فیس بک دیکھنے۔ فراغہ کا قبلہ شغلی، اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، آپ اس کو غنیمت جانیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد تھے عبید بن یعیش، اس کے ترجمے میں، اس کی سیرت میں نے سیر اعلام النبلاء میں پڑھا ہے اور میں نے تاریخ دمشق میں پڑھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں 30 سال تک میں نے اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ زندگی کیسے گزرتی تھی، زندہ کیسے تھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اپنے قلم سے ہر وقت لکھتا رہتا تھا۔ بہن کھانا بناتی تھی، کھانا تیار کرتی تھی، اپنے بھائیا کے پاس کھانا لے کے بیٹھ جاتی تھی، لقمے توڑ توڑ کے اپنے بھائی کے منہ میں ڈالتی رہتی تھی۔ وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں لکھتا رہتا ہے۔ فراغہ کا قبلہ شغلی، آخری بات، 5 میں سے آخری، غنا کا قبلہ فقر۔ آج اللہ نے 4 پیسے آپ کو دیے ہیں، اللہ نے 4 ٹکے آپ کو دے دیے، غریبوں کو دیکھ، تنگ دستوں کو دیکھ، اللہ نے آپ کو 4 پیسے دیے ہیں، اس دولت پر سانپ بن کے نہ بیٹھ جا، اس کو غریبوں، مسکینوں، مساجد اور مدارس پہ خرچ کر کے غنیمت جان، اجر لے جا۔ چار پیسوں سے آپ بہت کچھ بہت بنا سکتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، اللہ نے اس کو بڑی دولت دی، بہت بڑا تاجر تھا۔ ایک دفعہ اس کا تجارتی قافلہ ملک شام سے اونٹوں سے لدا ہوا جب مدینے میں داخل ہوا تھا، مدینے میں شور برپا ہو گیا تھا، اٹھاؤ کتب حدیث کو، اٹھاؤ کتب تواریخ کو۔ سید عائشہ نے پوچھا یہ شور کیا ہے؟ کہا عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ مدینے داخل ہو چکا ہے، مدینے کی گلیاں بھر گئی ہیں، ابھی دور دراز تک، حد نگاہ تک عبد
الرحمن کے تجارتی قافلے کے اونٹ ابھی تک لمبی قطار دور سے دکھائی دے رہی. ماں عائشہ کہنے لگی توف عبد الرحمن تجھ پہ افسوس، عبد الرحمن تجھ پر افسوس. شاگرد کہنے لگے ماں کیا کہہ رہی ہے؟ کہا مجھے خدشہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن کئی مالدار ایسے آئیں گے توحید کی وجہ سے، اپنے صحیح عقیدے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے تو صحیح، لیکن وہ اللہ کی جنت میں گھسٹتے ہوئے جائیں گے، گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے. کہا مجھے ڈر ہے کہ یہ عبد الرحمن ان میں نہ ہو. اس نے جا کے عبد الرحمن بن عوف کو بتا دیا ماں تیرے بارے میں یہ کہہ گئے. عبد الرحمن نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا جاؤ واپس جاؤ میری ماں کو جا کے پیغام دے دو. عبد الرحمن کہتا ہے میں اپنے رب کی جنت میں گھسٹتا ہوا نہیں، میں اپنے رب کی جنت میں پوری کوشش کروں گا، میں دوڑ لگاتا ہوا اپنے رب کی جنت میں جاؤں گا. پھر وہ اٹھا، اس نے کہا اللہ تو گواہ ہو جا یہ کتنا بڑا تجارتی قافلہ میں لے کر آیا ہوں، میں سارے کا سارا تجارتی قافلہ اللہ تیری رضا کے لیے غریبوں کے لیے وقف کرنے کا اعلان کرتا ہوں. غنا کا قبلہ فقر. آج اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اس کو غنیمت جان کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ 5 نصیحتیں تھی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کی تھی. میں آپ کے اور قاری صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن ایک بات مجھے کہی گئی ہے، میں وہ اس کا اختصار سے ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عدت کا کیا معاملہ ہے. اسلام کے آنے سے پہلے عدت کی کئی رسومات تھی اور کئی اس کے بارے میں کئی بہت سی جہلیت کی صورتیں تھیں. اسلام نے حکم کیا دیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن خاتون اپنے گھر میں بیٹھے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، سرما نہیں لگائے گی، نہائے دھلا ہوا صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو نہیں لگائے گی، سرما نہیں ڈالے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، بس اپنے گھر میں رہے. 4 مہینے 10 دن. اس کے علاوہ جتنی باتیں معاشرے میں مشہور ہیں سب بے سند اور بالکل فضول ہے. ہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون آئی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کی آنکھیں دکھتی ہیں، آپ اجازت دے دیں ہم ان کو سرما ڈال سکیں. اس کا خامد فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دور جاہلیت میں تمہیں 1 سال تک کمرے میں بند رکھا جاتا تھا، بہر کی ہوا نہیں لگنے دی جاتی تھی، نہلایا نہیں جاتا تھا، دھلے ہوئے کپڑے نہیں پہنائے جاتے تھے، اسی کمرے میں کھانا دیا جاتا تھا. سال کے بعد اس کو باہر نکالا جاتا تھا، اونٹ پہ بٹھایا جاتا تھا، مینگنیاں پکڑائی جاتی تھی، وہ لوگوں پر پھینکتی، لوگوں کو پتہ چلتا اس کی عدت پوری ہو گئی ہے. یہ جاہلیت کا دور تھا. فرمایا اسلام نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی، یرید اللہ بکم الیسر، یہ آسانی ہے، صرف 4 مہینے 10 دن. وہ گھر میں بیٹھنا ہے، بناؤ سنگار نہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، نہائے کھائے پیے. یہ مسئلہ ہے اختصار کے ساتھ جو میں نے عرض کی ہے. اللہ رب العزت حضرت حافظ صاحب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ رب العزت اس کے لیے یہ مسجد اور یہ مدرسہ اس کی نجات کا سبب بنا دے. قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. عدت والی عورت کہیں شادی میں غمی میں ہاں نہیں جا سکتی، یعنی شادی بیاہ کوئی فوت ہو گیا ہے یا کوئی بیمار اس کی عیادت کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. ہاں نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ عورتیں اس قدر مجبور ہوتی تھی کہ بیر 4 جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کے لانے والا کوئی مرد گھر میں نہیں ہوتا تھا، کوئی اور نہیں. اس قدر جب مستعار عورت ہو جاتی تھی تو وہ اس کو شریعت نے صرف اتنی سی اجازت دی ہے ایسی مجبوری کی حالت میں
تو کوئی شادی ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، تو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ عورت گھر سے باہر نکل کے جائے۔ 4 مہینے 10 دن اللہ کا حکم ہے، یہ ان اللہ کے حکم کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔